بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے جو شیطان مردود کی پیروی کرتے ہیں۔ بھڑکنے والی آگ ہی کافروں کا فرش ہوگی اور پیپ چکھیں گے جو ان کے جسموں اور ان کے سڑے ہوئے زخموں اور نجاست کے مقاموں سے بہے گی جلتی بدبودار۔ جب کافروں کے سردار جہنم میں داخل ہوں گے اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے اتباع کرنے والے، تو جہنم کے خازن ان سرداروں سے کہیں گے یہ تمہارے متبعین کی فوج ہے جو تمہاری طرح تمہارے ساتھ جہنم میں دھسی پڑتی ہے، اور وہ اپنے سرداروں سے کہیں گے تم نے ہمیں اس راستے پر چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے انہیں محبوب رکھو، اور جن چیزوں سے پرہیز کا حکم دیا ہے ان سے پرہیز کرو۔ اللہ کے عذاب اور جہنم سے ڈرو۔ اگر جنت کا ایک ذرہ تمہارے پاس دنیا میں ہوتا تو دنیا تمہارے لیے انتہائی جاذب نظر اور پرکشش ہو جاتی، اور اگر جہنم کی آگ کی ایک چنگاری تمہارے ساتھ ہوتی تو دنیا تمہارے لیے انتہائی مہلک اور تباہ کن بن جاتی۔ جہنم کے کل 7 طبقات ہیں اور ہر طبقے کے لیے ایک دروازہ ہے۔ ہر طبقے کے لوگ اپنے مخصوص دروازے سے جہنم میں داخل ہوں گے، لہٰذا یہ 7 دروازے 7 طبقات کے لحاظ سے ہیں۔ جہنم کے ان 7 طبقات کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے جو درج ذیل ہیں: 1 جہنم، 2 لظا، 3 حطمہ، 4 سعیر، 5 سقر، 6 حجیم، 7 حاویہ، یعنی شیطان کی پیروی کرنے والے بھی 7 حصوں میں منقسم ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے جہنم کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے منہ پر تہہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہہ میں پہنچا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال کی مسافت رکھتا ہے، یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرے ایک حصہ نے دوسرے حصہ کو کھا لیا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی ہے، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک سانس گرمی کے موسم میں، بس سردی میں اس کا سانس لینا زمہریر ہے اور گرمی کے موسم میں اس کا سانس لینا لو ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں پر بھوک مسلط کر دی جائے گی جس کی اذیت اس عذاب کے برابر ہوگی جس میں وہ پہلے سے مبتلا ہوں گے، چنانچہ وہ بھوک سے بے تاب ہو کر کھانے کی فریاد کریں گے۔ ان کی فریاد رسی زری کے کھانے سے کی جائے گی جو نہ فربا کرے گا نہ بھوک کو دفع کرے، پس وہ دوبارہ کھانے کی فریاد کریں گے۔ اب ان کی فریاد رسی ایسے کھانے سے کی جائے گی جو گلے میں اٹک جائے۔ اس وقت ان کو یاد آئے گا کہ دنیا میں جب ان کے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی تھی تو وہ پینے کی کسی چیز کے ذریعے اسے حلق سے اتارا کرتے تھے، چنانچہ پانی کی التجا کریں گے، تب ان کو کھولتا ہوا پانی زنبوروں کے ذریعے پکڑایا جائے گا۔ پس جب گرم پانی کے وہ برتن ان کے منہ کے قریب پہنچیں گے تو ان کے چہروں کے گوشت کو بھون ڈالیں گے، اور جب وہ پانی ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹ کے اندر کی چیزوں انتڑیوں وغیرہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ پس وہ بے تاب ہو کر کہیں گے کہ دوزخ پر مقرر فرشتوں کو پکارو۔ جب فرشتوں کو پکاریں گے تو فرشتے جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیل لے کر نہیں آئے تھے اور انہوں نے تمہیں سرکشی کے چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی تلقین نہیں کی تھی؟ وہ کہیں گے، جی ہاں، رسول تو ہمارے پاس ضرور آئے تھے مگر ہم نے ان کو جھوٹا سمجھا اور ان کی بات نہ مانی۔ فرشتے کہیں گے، پھر تم پڑے پکارتے رہو، اب تمہاری چیخ و پکار بے سود ہے، کیونکہ تم نے انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں کفر کیا اور کافروں کی پکار محض رائگاں ہے۔ اب وہ آپس میں کہیں گے کہ داروغہ جہنم مالک کو پکارو، چنانچہ وہ مالک داروغہ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک،
اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دیں، یعنی ہمیں موت دے دیں۔ مالک ان کو جواب دے گا کہ نہیں، بلکہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، موت کو موت آ چکی ہے، اس لیے اب کسی دوزخی کو موت نہیں آئے گی۔ امام آمش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ دوزخیوں کے مالک کو پکارنے اور مالک کے جواب دینے کے درمیان 1000 سال کا وقفہ ہوگا، یعنی 1000 سال تک وہ مالک کو پکارتے رہیں گے اور 1000 سال کے بعد جواب ملے گا تو یہ کہ بک بک مت کرو، تم پر موت نہیں آئے گی بلکہ تم کو ہمیشہ اسی حالت میں رہنا ہے۔ مالک داروغہ کا جواب سن کر وہ آپس میں کہیں گے کہ اب اپنے رب ہی کو بلا واسطہ پکارو، کیونکہ تمہارے رب سے بہتر تو کوئی نہیں۔ چنانچہ وہ التجا کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور کوئی شک نہیں کہ ہم گمراہ رہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس دوزخ سے نکال دے، اگر دوبارہ ہم نے وہی کیا جو پہلے کرتے تھے تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر گدھے کی طرح آواز نکالنے اور حسرت و ویل پکارنے لگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک بھڑکایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک بھڑکایا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک بھڑکایا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ دوزخ اب سیاہ ہے، اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپٹ سے اس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جلانے کو تو یہی بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں 69 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ جہنم کی آگ کتنی گرم ہوگی اس کا ٹھیک اندازہ لگانا تو مشکل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کی روشنی میں سادہ سا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی آگ کا کم از کم درجہ حرارت 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار کیا جائے تو جہنم کی آگ کا درجہ حرارت 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اس شدید گرم آگ سے جہنمیوں کے لباس بنائے جائیں گے، اسی آگ سے ان کے بستر تیار کیے جائیں گے، اسی آگ سے ان کے لیے چھتریاں اور کناتیں بنائی جائیں گی، اسی آگ سے ان کے لیے فرش بنائے جائیں گے۔ عذاب علیم کی ایسی بدترین جگہ پر انسان کی زندگی کیسی ہوگی جو اپنی ہتھیلی پر چھوٹا سا آبلہ بھی برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے کم عذاب والا وہ دوزخی ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں اور آگ کے تسمے ہوں گے، جن سے اس کا دماغ ہانڈی کے ابال کھانے کی طرح کھولے گا۔ وہ شخص اس عذاب کو بہت سخت سمجھے گا، حالانکہ وہ سب سے کم عذاب ہوگا۔